لیکن اس سے بھی حکومت بھاگ گئی، اور یہ سارا جو گٹھ جوڑ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ نواز شریف کو اہل کروا لیا جائے، اور عمران خان کا شور اس لیے ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور باقیوں کا یہ ہے کہ میرا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے۔ زرداری صاحب وہ کہتے ہیں میرا بیٹا وزیر خارجہ بن گیا ہے، آگے میں اس کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بنا دوں۔ پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے، ادارے اس وقت تقسیم کا شکار ہیں، اور جو عدلیہ نے کردار عمران خان کے معاملے میں ادا کیا ہے وہ نہایت مشکوک اور نہایت گھناؤنا ہے۔ اگر اسی طرح کے بینیفٹس ان لوگوں کو ملتے رہے، جب یہ کٹہرے میں آتے ہیں ان کو پوچھا جائے، اور یہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں کہ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ کرتا کہاں سے بنایا گیا ہے، تو ان سے بھی پوچھا جائے جنہوں نے یہ اربوں روپے پاکستان سے باہر بھیجے ہیں۔ اس میں عمران خان بھی بڑا مجرم ہے، اور اس سے بڑا مجرم بھی وہ شخص ہے جس کا نام لیا جائے تو بیپ بچتی ہے، اور جس کا نام لیا جائے وہ مافیاز کا حصہ ہے، جو پاکستان کو کبھی بلوچستان کو سندھ میں داخل کر کے اپنی سوسائٹی کے نام پر، اور کبھی سندھ کو بلوچستان میں داخل کر کے اپنی سوسائٹی کے نام پر پاکستان کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ان سب کے خلاف، اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف نکلے ہیں، اور قوم ہمارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال کا حل کیا ہے؟ اس ساری صورتحال کا حل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر تقسیم کی بجائے پاکستان کے ہر شخص اور ہر ادارے کو اپنے آئین کے مطابق پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ فیورٹ شخصیات کے ساتھ۔ ابھی تک تو ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے تو دفعہ 144 ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو شر پھیلاتے ہیں یا شر پسندی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کراچی سے چلے ہیں، سندھ، اندرون سندھ، اور آج ملتان کی سرزمین پہ ہیں، نہ ایک پتا ٹوٹا ہے، نہ کسی کو کوئی جناب ہم سے تکلیف ہوئی ہے، بلکہ فصلیں آم کی پکی ہوئی، باغات پکے ہوئے، ہمارے کارکنان گزر کے آئے ہیں، دکانیں ریڑی بان اپنی ریڑیاں فروٹ لگائے ہوئے ہم گزر کے آئے ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ یہاں ان لوگوں نے ہمیں کہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں؟ ہاں، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ الیکشن کب تک ہو رہے ہیں۔ جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، اور اگر الیکشن اپنے وقت پر نہ ہوئے تو پھر انشاءاللہ ہم الیکشن کراؤ مارچ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے آپ کیا تیاری ہے؟ دیکھیں، الیکشن جب آئے گا تو ہم انشاءاللہ تیار ہیں، اگر اپنے وقت پر ہوا تو انشاءاللہ مکمل تیار ہے۔ مکمل تیاری کے علاوہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ آپ صرف اس کو جماعت